میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگلے روز صبح ہی میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ میں نے رات ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سخت سرزنش کے سوا ان کے خلاف پاکستان میں ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میں ان سے کام لینا بہت ہی کٹھن تھا، کیونکہ یہاں کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانا اور حکم عدولی پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہ تھا۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر انہیں ہینڈل کرتا تھا، اور اب بھی میں نفسیاتی طور پر ہی ان سے نمٹنے کا سوچا۔ گھر پر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا، آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھ پر واضح ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد میں جان کی بازی لگا کر آئے ہیں، اور ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے اللہ پاک نے ہمیں غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے، اور یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ تھیں۔ ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئر کے ہمراہ پاکستان واپس چلا جاؤں۔ جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر نہ آئے، آپ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کے بارے میں سینئرز کو کچھ نہ بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں پہلے تو گم سم مجھے تکتے رہے، پھر یک لخت پھٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہ ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ آپ جو سزا چاہیں ہمیں دے لیں، لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس پاکستان چلے جائیں گے، وہاں چاہے ہمیں سزائے موت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا، آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی کے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بار بھارت آنے سے پہلے۔ اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھواؤں گا، صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت ہرگز نہیں کریں گے۔ ان سب نے باری باری اپنی ماؤں کو درمیان لا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے انہیں ایسا وعدہ کرنے کا ہرگز نہیں کہا تھا۔ چند لمحے پہلے ماحول یکسر بدل چکا تھا اور ہم سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی لذیذ کھانوں کی مہک آئی۔ مالک مکان 2 بڑی مینیوں میں 4-5 مختلف قسم کے کھانے لے کر آ گیا۔ سیڑھیوں میں کھڑی اس کی بیٹیاں کھانوں کی ٹرے پکڑا رہی تھیں اور وہ انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس اچانک میزبانی کا آج کون سا موقع ہے۔ مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی دعوت میں کرایہ داروں کو شریک نہ کرنا کسی طور پر مناسب نہ تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے متعلق تو اسلام میں اتنی ہدایت ہے کہ ایک موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھنے کے احکامات لاہی نازل ہو جائیں گے۔ میں نے مالک مکان کو بیٹی کی منگنی پر مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا اور بڑی بیٹی اور ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ آئندہ چند روز میں ہم اپنی طرف سے 5 بنارسی سوٹ مالک مکان کو بیٹی کی منگنی کے تحفے میں پیش کریں گے۔ یوں شام تک ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کی جو تلخی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی
اور اس کی جگہ ایک خوشگوار اور اعتماد کی فضا نے لے لی تھی۔ جشونت نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا اور شام کو میں کرنل شنکر کی محفل میں بیٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا۔ کرنل شنکر نے میرا پرتقبال خیر مقدم کیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعارف کرایا۔ وہ آگرہ چھاؤنی میں 650 رجمنٹ کا کمانڈنگ آفیسر تھا۔ وہ ہیڈ کوارٹر میں کسی کام سے آیا تھا۔ کرنل شنکر کی محفل نو نوش جب عروج پر پہنچی تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کرو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ اور غافل شخص ہے، تو اپنی اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دو گے یا لاپرواہ اور غافل شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورد الزام ٹھہراؤں، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھی مجھے اس کے متعلق پہلے چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ بالکل درست، اور یہی بات میں کرنل رنجیت کو آج کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں سما رہا۔ Nothing can be put in the brain of this pure-headed۔ کرنل شنکر کی اس بے تکلفانہ بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا اور بے تکلف یاروغار ہے۔ شنکر نے رنجیت پر اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا، رنجیت، تمہاری کم سے کم میرے خیال میں ملازمت سے برخاستگی ہوگی۔ فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں۔ اگر تم کہو تو میں ونود سے اس کے چائے کے کاروبار میں تمہیں شامل کرنے کی سفارش کر دوں۔ کرنل رنجیت سر جھکائے کرنل شنکر کے تمام حملے خاموشی سے سہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل شنکر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ چند روز بیشتر آگرے میں وہ 2 پاکستانی جاسوس پکڑے گئے تھے۔ ڈویژن کمانڈر نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا کہ FIU کے آدمیوں کے ذریعے ان کی تفتیش کرے۔ کرنل رنجیت اسے بلا وجہ کی سردردی سمجھتے ہوئے انہیں آگرے میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIU میں ہمیشہ ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں اپنے ہیڈ کوارٹر اور آرمی ہیڈ کوارٹر کو مطلع کیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے میں آگرہ گیا۔ وہاں DMI والوں کا میرے ساتھ رویہ حد تک میز تھا، کیونکہ وہ صرف پردھان منتری کو جواب دہ ہیں۔ میں اسی روز واپس چلا آیا۔ DMI کے دلی کے افسران ابھی آگرہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھیوں نے نہ صرف انہیں چھڑوا لیا بلکہ پہرے پر موجود ہمارے 6 جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ میں کرنل رنجیت کو یہاں جواب دہی کے لیے بلوایا گیا ہے اور اس کا GOC بھی اس کے ہمراہ آیا ہے۔ اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح اپنی غفلت کی جواب دہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ رنجیت میرا پرانا دوست ہے اور میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے جنرل کے سامنے کسی حیثیت سے اس کی صفائی نہیں دے سکتا۔ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے اور اس کے زندہ واپس لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرفتار جاسوسوں کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہ۔ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے
اور اس کے زندہ واپس لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرفتار جاسوسوں کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہ رکھنی چاہیے جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنی رہائی کی کوشش نہ کریں۔